ابو ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ ساری عمر شہروں میں، فلیٹوں میں اور چھوٹے چھوٹے بند گھروں میں گزار کر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہری آبادی سے دور کسی پرسکون جگہ پر بڑا سا تازہ ہوادار گھر بنائیں گے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 1 بہن۔ بھائی دونوں ڈاکٹر بن رہے تھے، اسی لیے ہاسٹلز میں رہتے تھے۔ انہوں نے بھی ابو کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی اور کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے، ساری عمر آپ ہم لوگوں کے لیے شہروں میں پوسٹنگ کرواتے رہے کہ ہم اچھی طرح سے پڑھ لکھ جائیں۔ اب عمر کے اس حصے میں آپ کو اپنے دل کی بات بھی سننی چاہیے۔ اور یوں ابو نے مجھے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو نہ گاؤں میں تھی نہ شہر میں۔ آس پاس کھیت کھلیان تھے، گھر سے ذرا دور پکی سڑک تھی، آبادی کافی دور تھی، اکا دکا مکانات بنے ہوئے تھے۔ ابو نے وہاں پر 8 مرلے کا پلاٹ لیا اور کام شروع کروا دیا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے اپنے شوق کی وجہ سے گریجویشن کے بعد آرٹ، پینٹنگ، گرافکس اور طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز کیے۔ میں گھر پر مختلف پروجیکٹس بناتی رہتی تھی۔ میری پینٹنگز ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار ہوتا ہے، جنہیں میں آن لائن بھی سیل کرتی اور چھوٹے موٹے ایگزیبیشنز میں بھی لے کر جاتی۔ امی ایک گھریلو خاتون تھیں، ہمارا پورا گھرانہ بڑا خوشحال تھا، کوئی کسی دوسرے پر روک ٹوک نہیں لگاتا تھا۔ دونوں بھائی بھی بہت اچھی طبیعت کے تھے۔ امی ابو کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ بھی کمال تھی، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ میرا شوق دیکھ کر ابو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، اب جہاں گھر بن رہا ہے وہاں تمہیں کام کرنے کے لیے الگ سے ایک ہال بنوا دوں گا، جس میں تم اپنی ورک شاپ بنا لینا اور تمہارے سارے کام ہی ایک چھت کے نیچے آسانی سے ہو سکیں گے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ کب نیا گھر بنے اور ہم لوگ وہاں شفٹ کر جائیں۔ ہم اپنی ملازمہ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے جو پچھلے 20 سال سے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ عجیب بندی تھی، نہ کسی سے فالتو بات کرتی تھی، نہ ہنستی تھی، ہر کام اپنے وقت پر پرفیکٹ کر کے دے دیتی تھی۔ ہم بچپن سے اس کے عادی تھے، ہم سب اس کو بوا کہتے تھے۔ ہم نے کبھی بھی اس کو اپنے گھر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ امی ابو اس کو بہت احترام سے رکھتے تھے اور یہی عادت ہم تینوں بہن بھائیوں کی تھی، مگر میرے لیے وہ خاص مسٹری بن جاتی تھیں۔ میری طبیعت ہی ایسی تھی، ہر چیز کو تجسس سے دیکھنا، اس کو کھوجنا۔ مگر بوا سے جب بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ ایسی خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی کہ میں ڈر سی جاتی تھی۔ خیر تیزی سے گھر بن رہا تھا، بوا کافی بے چین تھی۔ امی سے سنا کہ وہ نئے گھر میں جانا نہیں چاہتی۔ امی ابو بھی تھوڑے سے پریشان تھے کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی تو پھر کہاں جاتی؟ وہ تو مسلسل ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ ابو کہتے تھے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ 3 ماہ مسلسل کام کے بعد ہمارے گھر کی تعمیر ہو گئی۔ اب تیزی سے پیکنگ ہوئی، سارا ضروری سامان، فرنیچر لے جانے کے لیے مزدور آ رہے تھے، مگر بوا کا کمرہ ابھی بھی بند ہی تھا۔ امی نے کوشش کی کہ میرا اور بھائیوں کا دھیان اس طرف نہ جائے۔ ان کا کمرہ ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، نہ ہی ہمیں ان کا کوئی سامان نظر آیا۔ 2 کمرے ابو پہلے ہی سیٹ کروا چکے تھے جن میں ہم نے رہائش کرنی تھی۔ ابو نے ہم بہن بھائیوں کو کہا کہ تم اپنی امی کے ساتھ جاؤ، میں پیچھے باقی گھر کا سامان لوڈ کروا کر پھر آ جاؤں گا۔ اس پر میرے بڑے بھائی کاشان نے کہا کہ ابو آپ اکیلے یہ سب کیسے کریں گے، میں آپ کے ساتھ رکوں گا، امی اور آشی ذیشان کے ساتھ چلی جائیں گی۔ ابو نے پہلے انکار کیا اور پھر راضی ہو گئے۔ پھر ذیشان بھائی جیسے ہی بوا کے کمرے کی طرف بڑھے تو جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ذیشان بھائی کا خیال تھا کہ وہ ضد کر کے بوا کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیں گے، مگر یہ کیا، کمرہ تو بالکل خالی تھا، کوئی سامان نہیں تھا۔ بھائی نے حیرت سے ابو سے پوچھا کہ ارے ابو، بوا کہاں چلی گئی؟ کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ابو نے سنجیدگی سے کہا نہیں، انہوں نے مجھے اور تمہاری امی کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نئے گھر میں شفٹ نہیں ہو سکتی، اور آج صبح ہی وہ اپنے کسی عزیز کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں۔ ان کے پاس شروع سے ہی سامان ہی کیا تھا، جو تھوڑا بہت تھا وہ ٹیکسی منگا کر دے دی تھی، وہ چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر ہم تینوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دم سے بد دل ہو گئے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی سمجھا تھا۔ عجیب سی اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر ہم ذیشان بھائی کے ساتھ اپنے نئے گھر کی طرف چل پڑے اور کاشان بھائی ابو کے ساتھ آنے والے تھے۔ شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دور تھا یہ مکان خالی جگہ پر سفید رنگ کی عمارت تھی، دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں خوشی سے گردن نکال کر اپنا نیا گھر دیکھ رہی تھی۔ ایک دم میری نظر گھر کی دائیں سائڈ پر ایک کھنڈر پر پڑی جس کی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔
मगर इसके बावजूद वो निहायत खूबसूरत था। यूं लगता था कि किसी ज़माने में यहाँ एक आलीशान इमारत मौजूद होगी। मगर एक उलझन सी थी कि वो इमारत किसी किले की तरह लग रही थी और यूं लगता था कि यहाँ कोई इबादत गाह भी थी, मगर उसके आसार वाज़ेह नहीं थे कि वो मस्जिद का गुंबद था कि मंदिर का। मैं उस इमारत की दिलकशी में खोई हुई थी। मैं शुरू से ही ऐसी जगह देखने की शौकीन थी और अब घर के इतनी करीब ये देखकर निहायत खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग्स के लिए एक नया मंजर भी मिल गया था और मेरी मुतजस्सिस तबीयत के मुताबिक एक नया प्रोजेक्ट भी। घर पहुंचकर मैं और अम्मी सारा घर देखने लगे। अब्बू ने नीचे के कमरों में हमारा सामान शिफ्ट करवा दिया था। किचन में भी ज़रूरत का तमाम सामान पहुंच चुका था, साथ ही किसी गांव से 2 मुलाजिम भी, जिनमें से एक औरत थी और एक मर्द। औरत कुछ ज़ईफ़ थी जबकि मर्द अच्छी खासी जिसामत का एक 35-38 साला शख्स था। उन दोनों ने बड़ी खुश अखलाक़ी से मुझे और अम्मी को सलाम किया। उस औरत ने खाना बनाया हुआ था, देसी खाना था। उसने अदब से पूछा, बड़ी बीबी, छोटी बीबी, आप लोगों के लिए खाना ले आऊं? अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी कुछ देर रुक जाओ, सब लोग एक साथ ही खाना खा लेंगे। किचन में गैस नहीं थी, सिलेंडर्स थे। बाकी किचन वही शहरी तर्ज का था। मैं तो घर में घूम घूम कर ही थक गई थी, इसलिए जाकर कमरे में लेटी और एकदम से नींद आ गई। मैं एक खूबसूरत सफ़ेद रंग के महल में घूम रही थी। वहाँ पर बहुत से खूबसूरत पानी के तालाब में सफ़ेद रंग के हंस तैर रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक जोड़े पर पड़ी जो हाथ पकड़कर उस तालाब की तरफ बढ़ रहा था। फिर मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की और लड़का जो अपने हुलिये से शहज़ादा और शहज़ादी लग रहे थे, वो तालाब के किनारे पर बैठ गए। लड़की पानी से छींटे उड़ा उड़ा कर शहज़ादे की तरफ फेंकने लगी। वो दोनों हंसने लगे। फिर शहज़ादे ने अपने लिबास में से कुछ निकाल कर एक बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजाना शुरू कर दी। ना जाने कौन सी धुन थी, मगर थी बड़ी सहर अंगेज़। वो लड़की उठी और उसने उस धुन पर रक्स करना शुरू कर दिया। वो लड़की मुझसे इतनी दूर थी कि मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसका चेहरा देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी और जैसे ही मैं उनके करीब गई और मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो लड़की कोई और नहीं, हमारी मुलाजिमा, हमारी बुआ थी, जिनका असल नाम भी हम में से किसी को पता नहीं था। जैसे ही लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने फ़ौरन अपना आंचल अपने चेहरे के सामने कर लिया। ये देखकर शहज़ादा तड़प उठा। उसने आवाज़ लगाई, शहज़ादी दिलबहार, मगर वो लड़की तेज़ी से एक तरफ भाग खड़ी हुई। अब शहज़ादे ने पलट कर गुस्से से मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में से चिंगारियां फूट रही थीं। उसकी आंखों की तपिश से मैं शदीद खौफजदा हो गई और जैसे ही मैं वापस पलटने के लिए भागी तो मेरा पाँव फिसल गया और मैं उस तालाब में जा गिरी। फिर एकदम ज़ोरदार झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे मुझे वही खंडर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था जो मैं रास्ते में देखते हुए घर आई थी। गायब दिमागी से मैं ये सोच रही थी कि मैंने ये ख्वाब में क्या देखा है। एकदम मुझे ऐसे लगा जैसे हवा के दोष पर कोई हल्की सी धुन मेरे कानों से टकरा रही है। पहले मैंने इसको अपने ख्वाब का ही असर समझा, मगर जब मुसलसल मुझे आवाज़ आती रही तो मैं हैरान हो गई। बांसुरी की आवाज़ थी। लगता था कि पहले कोई खूबसूरत खुशी भरा साज था, मगर अब बांसुरी से बिखरने वाली सुरों में उदासी की धुन थी। बिस्तर से उठकर मैं खिड़की में आकर खड़ी हो गई। बाहर हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था, मतलब मैं काफ़ी देर तक सोती रही हूँ। ये मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त। मुझे भूख का एहसास भी हो रहा था। जैसे ही वापस पलटने लगी तो मैंने देखा कि खंडर के बिल्कुल ऊपर कोई सफ़ेद कपड़ा सा लहराया हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं सर झटक कर बाहर निकल आई। हॉल में ही अम्मी, अब्बू और दोनों भाई बैठकर खुशगप्पियाँ कर रहे थे। मुझे देखकर अम्मी कहने लगी, देखें ज़रा इस लड़की के हाल, इसको भूख लगी थी मगर खाना खाए बिना जाकर जो सोई है तो बार बार उठाने पर भी नहीं उठी। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा और कहा कि आपने मुझे उठाया था? अम्मी ने कहा, हाँ शहज़ादी साहिबा, बार बार उठाया था। मैं अब्बू के पास बैठकर उनके कंधे से टेक लगाकर बोली, ये चीटिंग है कि खाना मेरे बगैर खा लिया गया। अब्बू हंस पड़े, कहने लगे, कोई बात नहीं, अब फिर दोबारा खाने का वक्त हो रहा है, अब साथ खा लेंगे। मुलाजिमा ने देसी मुर्ग का सालन बनाया था, साथ ही मक्खन के पराठे और अचार, जो शायद गांव के ही किसी घर से लाया गया था। थोड़ी देर में ही हम सब घर वालों ने शानदार सा खाना खाया। फिर अम्मी किचन में जाकर चाय बनाने लगी। घर की सेटिंग का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था।
میرا کافی سامان اوپر کی منزل پر بنے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچایا جا چکا تھا۔ ضروری حد تک لائٹنگ بھی کی گئی تھی، مگر پھر بھی کچھ جگہوں پر ابھی اندھیرا اندھیرا سا تھا۔ اصل میں بھائیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، اسی لیے ابو نے گھر کو مکمل فرنشڈ کروائے بغیر ہی شفٹنگ کر لی تھی کہ بقایا کام بھائیوں کے ساتھ مل کر گھر میں رہتے ہوئے بھی کمپلیٹ ہو سکتا تھا۔ چائے پی کر میں بھائی سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلیں، میں اپنا کمرہ دیکھ کر آتی ہوں جہاں پر میرا ورک شاپ بنے گا۔ بھائی کہنے لگے، آشی میں تو بری طرح تھک گیا، صبح چلتے ہیں، تمہارا کمرہ بھی دیکھ لیں گے، ابھی رات ہو چکی ہے، تم بھی آرام کرو اور مجھے بھی سونا ہے۔ یہ سن کر میں نے برا سا منہ بنایا کیونکہ مجھے اب نیند آنی مشکل تھی۔ میں کم سے کم 4 گھنٹے سو چکی تھی۔ امی نے بھی میری طرف اشارہ کیا۔ دونوں بھائی اٹھ کر اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ابو بھی آرام کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ امی نے کہا کہ اکیلے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کافی اندھیرا ہے، لائٹ کا بھی کچھ نہیں پتا، تم یوں کرو کہ کمرے میں آ جاؤ، آرام کرو، پہلے کل دن میں جا کر اس کی سیٹنگ کرواتے ہیں، پھر دیکھ لینا۔ ملازمہ کچن میں مصروف تھی، شاید کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہ کھانا کھا کر اب کچن صاف کر رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ گاؤں سے آئی تھی، مگر کافی سمجھدار اور طریقے سلیقے والی لگ رہی تھی۔ اس سے بات کی تو پتہ لگا کہ وہ پچھلے 15-20 دن سے یہیں کام کر رہی ہے۔ پہلے اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ آتی تھی۔ مزدوروں کا کھانا اب وہ یہیں پر بنوا کر دیتے تھے۔ میں نے اس سے قریب ہی گاؤں کا پوچھا تو اس نے کہا کہ 1.5 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے جس کا نام فیض پور ہے، 150 گھروں کی آبادی ہے، ایک چھوٹی سی ڈسپینسری اور اسکول بھی ہے جہاں میٹرک تک کی تعلیم ہے۔ وہیں سے معلوم ہوا کہ یہ پرانا کھنڈر کسی وقت میں انگریزوں کے زیر استعمال تھا اور اس سے پہلے کسی نواب کی ملکیت تھا۔ یہاں پر وہ اپنی نئی لویلی دلہن کے ساتھ رہتا تھا۔ علاقے میں بزرگوں نے یہ کہانی سنا رکھی تھی کہ ان پر اچانک انگریزوں نے حملہ کیا تھا۔ نواب لڑتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کی نوجوان بیوی نے کسی زہریلی چیز سے ڈسوا کر خودکشی کر لی تھی۔ میرے لیے یہ کہانی بہت دلچسپ تھی، مگر کچھ افسردہ بھی۔ میرے ذہن سے شام والا خواب بالکل محو ہو چکا تھا۔ اس عورت کی عمر دیکھ کر میں نے اسے خالہ بھی کہنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی مجھے اپنی بوا بھی یاد آئیں۔ کیا تھا اگر وہ میرے ساتھ یہاں آ جاتی؟ بچپن میں اکثر وہ مجھے لوری سناتی تو میں اسی کی گود میں سو جاتی تھی۔ دیکھا جائے تو نئے گھر میں سبھی ان کو یاد کر رہے تھے۔ جب میں نے خالہ بھی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اوپر چلیں، میں ذرا اپنا کمرہ دیکھ کر آنا چاہتی ہوں، تو وہ کام ختم کر کے میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئیں۔ ہم خوشی خوشی اوپر آ گئے۔ یہ گھر ابھی صرف 2 منزلہ ہی بنوایا گیا تھا۔ بڑے بڑے کمروں کے بعد ایک اچھا خاصا آنگن تھا، مگر ابھی خاصی بے ترتیبی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ خوبصورت گول سیڑھیاں جو کئی مقامات سے اوپر آ رہی تھیں۔ کمروں کے سامنے راہداری میں خوبصورت ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ بہت ہی پیاری ہوا چل رہی تھی۔ چاند کی شاید 8 یا 9 تاریخ تھی، 10 بجے کا وقت تھا، اسی لیے ہلکی چاندنی بھی موجود تھی۔ خالہ بھی، جن کا نام گلشن بی بی تھا، مجھ سے کہنے لگی، بیٹا باقی کا گھر کل دیکھ لینا، رات کافی ہو رہی ہے، نیچے چلنا چاہیے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ بھی تھکی ہوئی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے میں فوراً ان کے ساتھ نیچے کی طرف آ گئی۔ امی اپنے کمرے سے پانی لینے کے لیے نکلی تھی۔ انہوں نے گلشن بی بی سے کہا، خالہ آپ آج رات کو آشی بی بی کے ساتھ ہی سو جائیں، نئی جگہ ہے، شاید اس کو نیند نہ آئے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی، جبکہ خالہ بھی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ وہ اپنا بستر لینے کے لیے اسٹور کی طرف چلی گئی جو کہ آنگن کی طرف تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں بستر پر دراز ہوئی تو ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ کھڑکی پر لگے ہوئے شیشے سے میں سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی نہایت بھلی لگ رہی تھی۔ خالہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے آواز بھی نہیں دی کہ شاید کہیں مصروف ہوں یا پھر لائٹ کے لیے کوئی انتظام کر رہی ہوں۔ اتنے میں کوئی موم بتی لے کر کمرے میں آیا۔ مجھے لگا کہ خالہ ہیں۔ میں نے آواز لگائی، خالہ جنریٹر نہیں چلایا امجد چاچو نے؟ امجد ملازم کا نام تھا، مگر حیرت انگیز طور پر خالہ بنا کوئی جواب دیے واپس پلٹ گئی۔ جب وہ پلٹی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ خالہ نہیں تھی، کیونکہ خالہ نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور یہ سفید رنگ کا لباس تھا۔ ایک دم سے خوف کی شدید لہر میرے تن بدن میں پھیل گئی۔ میں نے کمبل کو اپنے سر تک کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کمرے میں واپس آ گئی۔ جنریٹر چلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی اور لائٹ بحال ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے میز کی طرف دیکھا تو اب وہاں پر موم بتی موجود نہیں تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خالہ نے اپنا بستر میرے بیڈ کی پائنتی کی طرف بچھایا۔
میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ہی بستر پر سو جائیں۔ انہوں نے عاجزی سے جواب دیا، نہیں بیٹا، ہم ملازم لوگ ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا مالکوں کی برابری کرنا، اور ویسے بھی مجھے بیڈ پر نیند نہیں آئے گی۔ میں نے ایک بار سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ کمرے میں موم بتی رکھنے کون آیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ وہ تھکی ہوئی ہیں، اب سونا چاہتی ہیں تو ان کو تنگ نہ کروں۔ میں نے موبائل میں ہینڈ فری لگائی اور اپنی پسند کا میوزک سرچ کر کے سننا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے میوزک سنتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری ہینڈ فری نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے کوفت سے اس کو کئی بار ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ میں نے سوچا خالہ کی نیند خراب ہوگی، اسی لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، استعمال کرتی تو شور کی وجہ سے خالہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ میری نظر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں باہر کا منظر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ابو نے گھر کو کافی اونچائی پہ کر کے بنوایا تھا، جبکہ بیرونی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، اسی لیے نچلے کمروں کی کھڑکی سے بھی باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں آرام سے اتر کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جانے کس احساس کے تحت میری نظریں پھر سے اسی پرانے کھنڈر کی طرف اٹھ گئیں۔ میری نظر کا دھوکہ تھا یا کچھ اور، مجھے یوں لگا جیسے وہاں پر بہت ساری روشنیاں ہیں۔ میں نے سوچا شاید کوئی ریفلیکشن پڑ رہا ہوگا، یا شاید تیز ہوا کی وجہ سے درختوں کی نقل و حرکت سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر کھڑکی کھولی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھ سے آ کر ٹکرایا اور میرے کانوں میں وہی دل فریب بانسری کی دھن رس گھولنے لگی۔ میں چپ کر کے بہت دیر تک یہ دھن سنتی رہی۔ اچانک مجھے پیچھے سے خالہ نے آواز دی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی تنبیہ تھی۔ عاشی بی بی، رات کے وقت اس وقت یہاں کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، وہ سنجیدگی سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے چپ کر کے کھڑکی بند کی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بھی واپس سو گئیں اور مجھے بھی لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پوری رات میں پرسکون سوئی رہی۔ صبح فجر کے لیے مجھے خالہ نے جگایا تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بوا ہمیشہ مجھے اسی طرح اٹھاتی تھیں، مگر سامنے خالہ کو دیکھ کر میں اداس ہو گئی۔ وہ وضو کر چکی تھیں، نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھیں۔ میں نے جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر میں باہر نکل آئی۔ ابو نماز پڑھ کر صبح کی واک کے لیے نکل رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی واک کے لیے چل پڑی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوا میں صاف ستھری لمبی سڑک پر واک کر کے گھر پلٹ کر آ گئے۔ بھائی بھی اٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، امی بھی ٹیبل پر موجود تھیں۔ خالہ گرم گرم ناشتہ لا کر رکھ رہی تھیں۔ میں اور ابو فریش ہونے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں ابو سے بھی اس کھنڈر کے بارے میں بات ہوئی۔ ابو نے بھی کہا کہ انگریز دور کے زمانے سے یہ موجود ہے۔ گھر کے لیے کچھ اور مقامی مزدور بلانے پر بات ہوئی کہ گھر جلد سیٹ ہو جائے۔ میرے دونوں بھائی میری فرمائش پر تیار ہو گئے اس کھنڈر کو اندر سے دیکھنے کے لیے۔ ہم تینوں بہن بھائی اپنے اپنے کیمرے اٹھا کر سیر کو چل پڑے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی یہ عمارت بہت عالی شان رہی ہوگی۔ جگہ جگہ شاندار خطاطی تھی جو شاید فارسی یا عبرانی میں تھی۔ ہم نے بہت سی تصویریں بنا ڈالیں۔ کافی دیر تک سیڑھیوں سے جا کر اوپر چھت پر بھی بے شمار تصویریں بنائیں۔ شاید یہاں آواز گونجتی تھی کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک شور سا بھی ساتھ ساتھ گونج رہا تھا، مگر ہم نے توجہ نہیں کی۔ ایک جگہ ایک خوبصورت تصویر بنی ہوئی تھی جس میں کسی انسان کے ہاتھ میں بانسری تھی، مگر تصویر کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ پھر یاد آیا کہ خواب میں شاید اس محل کی طرف ہی اشارہ تھا۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ بھائی یہاں پر ضرور کوئی تالاب بھی ہونا چاہیے جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ میں ان کو کہنے لگی چلو اندر کی طرف جا کر دیکھتے ہیں، شاید ہو۔ مجھ کو لگا کہ بھائی میرے پیچھے آئیں گے۔ میں شوق میں اندر کی طرف دوڑی۔ چاروں طرف بلند و بالا عمارت تھی اور بیچ میں سنگ مرمر سے بنا تالاب اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو مجھ کو لگا جیسے سب کچھ تیزی سے گھوم رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر تالاب کی طرف دیکھا۔ سب کچھ جیتا جاگتا میرے سامنے موجود تھا۔ دور سے بہت ساری لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری نظر اندر کی طرف اٹھی تو وہی لڑکی بہت خوبصورت انداز سے چلتی اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ شاید اس کی کنیزیں تھیں۔ میں نے گھبرا کر ذیشان اور کاشان بھائی کی تلاش میں نظر اپنے پیچھے دوڑائی تو یہ دیکھ کر میرا ذہن ایک دم خوف سے اندھیرے میں ڈوبنے لگا کہ وہی انسان جو میرے خواب میں آیا تھا وہ اپنی پوری شان اور شوکت سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ اچانک ہی اس نے بانسری بجانا شروع کر دی۔
مگر اس کی دھن اتنی تیز اور عجیب تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے، بہت ہی خوفناک چیخ ماری اور کسی کٹے ہوئے درخت کی شاخ کی طرح زمین پر گر گئی۔ میں نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر موجود تھی۔ میرے دونوں بھائی تفکر کے ساتھ میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، امی ابو پاس ہی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ میں جیسے ہی گھبرا کر اٹھنے لگی تو دونوں بھائیوں نے مجھے مل کر سہارا دیا۔ میں بھائیوں کے گلے لگ کر رو پڑی۔ امی نے کہا، آشی بچے، کچھ نہیں ہوا، تم گھر پر موجود ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تم شاید وہاں کسی چیز سے گھبرا کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے وہی سارا منظر دہرایا اور میں نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ سفید عمارت دھوپ میں اب چمک رہی تھی۔ امی بے حد پریشان تھی۔ بھائی نے امی سے کہا کہ امی، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، شاید پرانی عمارت کو دیکھ کر اس نے کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تھا۔ کاشان بھائی مجھ سے ناراض ہونے لگے۔ ہم تو تمہیں تمہاری ضد پر لے کر گئے تھے، تم نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا، آئندہ ہم سے تو کوئی ضد مت کرنا، اور ہماری بہن اتنی ڈرپوک ہے۔ یہ کہہ کر میرے دونوں بھائی ہنسنے لگ گئے۔ وہ شاید ماحول کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ خالہ سوپ بنا کر لے آئی تھی، بھائی نے زبردستی مجھے سوپ پلایا، پھر میڈیسن کھلائی اور آرام کا کہہ کر واپس لٹا دیا۔ جب وہ دونوں اٹھنے لگے تو میں نے امی کو کہا کہ امی پلیز آپ میرے پاس کچھ دیر بیٹھی رہیں۔ اس پر امی نے کہا، ہاں بیٹے، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ امی نے اٹھ کر میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں امی سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند میں بھی مجھے بار بار وہی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ خیر، رات کے کھانے پر مجھے اٹھایا گیا۔ میں بھی چپ کر کے منہ ہاتھ دھو کر جا کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بھائی کہنے لگے، چلو تمہیں تمہاری طبیعت کے حساب سے اچھی خاصی لوکیشنز مل گئی ہیں، ہم دونوں ہاسٹل چلے جائیں گے تو بور مت ہونا، اپنا کلے آرٹ آزماتی رہنا، طرح طرح کے پروجیکٹس بنانا، نیا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پینٹ کرنے میں بھی بہت مزہ آنے والا ہے تمہیں، مگر خدا کو مان کر اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح پورا پورا دن اپنے کمرے میں گھسی ہوئی کام کیے جاؤ اور بعد میں طبیعت خراب کر کے امی ابو کو پریشان کرو۔ میں بھائی کی بات سن کر مسکرا دی۔ ہم سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد میرے دونوں بھائی میرے ساتھ اس بڑے سے روم میں چلے آئے جو ابو نے میرے لیے بنوایا تھا۔ کارٹنز کو کھول کر میرا سامان وہاں دن میں ہی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی دونوں طرف کھلنے والی کھڑکیوں سے الگ الگ منظر نظر آتے تھے۔ بھائی میرے ساتھ کھڑکی میں کھڑے ہو کر ڈسکس کرنے لگے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ بانسری کی آواز جو مجھے کل سے مسلسل سنائی دے رہی تھی، آج بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں بھائی سے پوچھا کہ بھائی، شہر میں کتنی آوازیں تھیں، مگر یہاں پر نیچر ہی نیچر ہے، کوئی بھی پرندہ یا جانور بولتا ہے تو اس کی آواز کتنی صاف سنائی دیتی ہے۔ بھائی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ ہاں، جیسے ابھی 2 جانور بول رہے ہیں اور ان کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی ہے۔ پہلے ہم دونوں بہن بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور جب ہمیں سمجھ آئی تو ہم بڑے بھیا کی طرف ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ کمرے میں ہم تینوں کی ہنسی گونج رہی تھی، مگر اس وقت وہاں شاید کوئی اور بھی موجود تھا۔ مجھے ہر بار کی طرح یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، مگر میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چائے لے کر آ گئی، اس کے پیچھے پیچھے امی ابو آ گئے۔ وہ حیران پریشان ہو کر میری بنائی ہوئی تصاویر دیکھ کر پوچھنے لگی، بی بی یہ سب تصویریں آپ نے بنائی ہیں؟ اس پر ابو اور بھائی مسکرانے لگے اور میرا بھائی اس کو مزید تصویریں دکھانے لگا۔ پھر بھائی اس کو کلے آرٹ سے بنائے گئے مختلف نمونے دکھانے لگا اور کہنے لگا، خالہ بھی آپ یہ خیال رکھنا کہ بی بی کو اچھی سی مٹی گاؤں سے منگوا کر دینی ہے، گاؤں میں جو برتن بناتے ہوں ان سے کہہ کر ہماری بہن کو ان چیزوں کا بے حد شوق ہے۔ وہ دلچسپی سے تصویریں اور چیزیں دیکھ کر کہنے لگی، جی بیٹا، بی بی کو جو چیز چاہیے ہوگی ہم لا کر دیں گے۔ پھر اشتیاق سے پوچھنے لگی، بی بی ان میں سے کوئی تصویر سستی سی بھی ہے جو میں اپنی بیٹی کو تحفے میں لے کر دینا چاہتی ہوں؟ اس کی شادی 2-3 مہینے بعد ہے، ہم گاؤں والوں کو تو یہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی، میری بیٹی دیکھ کر خوش ہوگی۔ میری امی پیار سے کہنے لگی، خالہ آپ کے لیے سبھی سستا ہے، کیونکہ ابھی آپ بھی اس گھر کا حصہ ہیں اور آپ کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہی ہے۔ یہ سن کر خالہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ امی کی عادت تھی کہ ابو جتنے بھی بڑے عہدے پر کام کر رہے ہوں، مگر اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے وہ ہمیشہ ایسا سلوک کرتی تھی کہ دیکھنے والے بھی حیران رہتے، اور ملازم بھی ہم سے دور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔
یہاں تک کہ تقریبات میں بھی ان کے لیے اسپیشل لباس سلوائے جاتے، کسی شادی بیاہ کے موقع پر ان کے گھروں کو باقاعدہ جایا جاتا، تحفے تحائف بھیجے جاتے۔ چائے پی کر ہم سب نیچے آ گئے۔ بھائیوں کو 2 دن بعد ہاسٹل جانا تھا۔ آج دن میں امی نے خالہ کے ساتھ مل کر ان کا سامان تیار کروا دیا تھا۔ ان کے کچھ کپڑے دھل کر ڈالے گئے تھے۔ باہر موسم کافی خراب ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ بارش آنے والی ہے۔ جیسے ہی بجلی گرجنا شروع ہوئی، ہم نے خالہ سے کہا، خالہ جا کر کپڑے اتار لائیں ورنہ آپ کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ وہ جیسے ہی باہر جانے لگی، میں بھی ان کے ساتھ موسم کا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ باہر بہت ہی پیاری ہوا چل رہی تھی۔ رات کے وقت بادلوں کی گھن گرج بھی خوب اچھی لگ رہی تھی۔ شہر میں رہ کر ہم نے کبھی بھی اس طرح کا موسم نہیں دیکھا تھا۔ میں نے آواز دے کر اپنے دونوں بھائیوں کو بھی باہر ہی بلا لیا۔ امی ابو کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہمیں ہنس کر دیکھ رہے تھے۔ ہم تینوں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر کے خوب شرارتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ امی نے آواز دی کہ اندر آ جاؤ، بھیگنا مت، مگر بھائیوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ ہم بارش کو انجوائے کر رہے تھے کیونکہ پھر تو بھائیوں نے چلے جانا تھا۔ کافی دیر تک بارش میں بھیگنے کے بعد ہم تینوں اندر آ گئے۔ امی نے اور خالہ نے ہمیں ہمارے کپڑے پکڑا دیے اور ہم تینوں چینج کرنے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ کچھ دیر ہم تینوں بہن بھائیوں نے مل کر ہلا گلا کیا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ خالہ آج بھی میرے ہی کمرے میں سونے والی تھی۔ رات کو کسی وقت لائٹ گئی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی موم بتی لے کر آیا ہے، اور ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی پلٹنے لگا، میں نے اس کو آواز دی، کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ ایک قدم رکا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد امجد چاچا نے جنریٹر چلا دیا۔ لائٹ بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل پر موم بتی موجود تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بانسری کی ہلکی ہلکی آواز اور بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ صبح میں دیر تک سوئی رہی۔ 11 بجے امی نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو ناشتے کے لیے اٹھایا۔ ابو بھی آج گھر پر تھے کیونکہ باہر کچے راستے میں پانی بھر جانے کی وجہ سے واک کرنے کا راستہ نہیں بچا تھا۔ آج گاؤں سے خالہ کی بیٹی بھی کام کروانے کے لیے اپنی ماں کی مدد کے لیے پہنچ گئی تھی کیونکہ بارش کے بعد اوپر کی منزل کی خاصی تفصیل سے صفائی ہونی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رنگ اور برش نکال کر کینوس پر کچھ پینٹ کرنے لگی۔ 3-4 روز سے میرا ذہن پریشان تھا۔ فریش ہونے کے لیے مجھے رنگوں سے بہتر کچھ سمجھنے نہیں آتا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے کی بھرپور محنت کے بعد میں نے اس عمارت کا خاکہ تیار کیا اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم سے خالہ کی بیٹی صفائی کرنے کے لیے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت میں کینوس پر بنائے گئے منظر میں تالاب کے کنارے 2 وجودوں کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جن سے میں 2 بار خواب یا حقیقت میں ٹکرا چکی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کے لیے زاویے بدل بدل کر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے بانو کی حیرت بھری آواز آئی، باجی یہ تو آپ نے جنوں والا سفید محل بنا دیا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑی ہو کر میری پینٹنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جنوں والا سفید محل؟ اتنے میں خالہ بھی کمرے میں آ گئی۔ بانو مجھے بتا رہی تھی کہ خالہ نے اس کی بازو پکڑ کر زور سے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ فضول باتیں مت کیا کرو۔ اب تم بچی تو نہیں رہی کہ لوگوں کو الٹی سیدھی کہانیاں سناؤ۔ میں کب سے تمہیں صحن میں آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں پر کھڑی ہو۔ ابھی چھوٹی بیوی یہاں کام کر رہی ہیں، یہاں کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ تم جاؤ، جا کر پہلے باہر کا کام ختم کرو۔ میں حیرت سے گلشن بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی خالہ ہیں جو پورا دن ہم سے اتنی نرمی سے بات کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً چلی گئی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنی پینٹنگ مکمل کر لی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جب میرے بھائی مجھے بلانے آئے تو حیرت سے میری بنائی ہوئی تصویر دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو تم نے کمال ہی کر دیا، کھنڈر کو کتنا عالی شان انداز میں پورٹریٹ کیا ہے، اور یہ تصویر تو تم نے اس دیوار پر دیکھی تھی نا، کتنی خوبصورتی سے بنائی ہے۔ وہ دونوں اس کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سن کر خوش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ میری بنائی ہوئی چیزوں کی اسی طرح دل کھول کر تعریفیں کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگے، یہ پینٹنگ تم ڈرائنگ روم میں لگانا تاکہ جو بھی گھر میں آئے اس کی پہلی نظر اس تصویر پر پڑے۔ لوگوں کو پتہ تو لگنا چاہیے نا ہماری بہن کتنی بڑی آرٹسٹ ہے۔ یہ بات سن کر ہم تینوں ہی ہنسنے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھائی نے ابو کو بتایا کہ ابو
گڑیا نے بہت ہی پیارا پورٹریٹ بنایا ہے جس میں اس نے سفید محل کو پینٹ کیا ہے، ساتھ ہی شہزادہ اور شہزادی کی تصویر بھی بنائی ہے۔ ابو بہت نیچرل ویو بنا رہا ہے، تصوراتی دنیا میں جا کر بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے آنکھوں دیکھی تصویر بنائی ہو۔ ابو ان کی باتیں دلچسپی سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے چلو میں بھی دیکھوں گا ہماری بیٹی نے کیا بنایا ہے۔ خالہ کی بیٹی کھانا بنا کر گھر جا چکی تھی۔ میری آج تو اس سے بات نہیں ہوئی، مگر میری کوشش تھی کہ وہ دوبارہ آئی تو میں اس سے اس محل کے بارے میں ضرور سنوں گی، جو باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں۔ گھر کی ڈیکوریشن کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ پرانے گھر سے لائے ہوئے آرٹ کے نمونے، تصاویر، قرآنی آیات کی بڑی بڑی پینٹنگز۔ امجد چاچا اور ایک اور ملازم سارا دن ابو کی ہدایات پر مصروف رہتے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ بنا خالہ سے کوئی بات کیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کا کوئی پہر تھا کہ پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ خالہ گہری نیند سوئی ہوئی تھیں، ان کو جگانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ وہ شاید پانی رکھنا بھول گئی تھیں۔ میں چپ کر کے کچن میں پانی لینے کے لیے چل دی۔ جیسے ہی میں نے پانی ڈال کر پلٹی تو مجھے لگا سیڑھیوں میں سے کوئی شخص تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا۔ میں نے سوچا کہ میں ابو کا دروازہ بجاؤں یا بھائی کا، پھر کچھ سوچ کر میں اکیلے ہی اوپر کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں نے 3-4 سیڑھیاں ہی چڑھی ہوں گی کہ ایک دم سے خالہ نے مجھے تیزی سے آواز دی۔ انہوں نے کہا آشی بی بی کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ اکیلے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ دن کی طرح بہت سخت تھا۔ یہ سن کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ جو بھی تھا وہ ہماری ملازمہ تھی۔ میں نے کہا میں اوپر ٹھنڈی ہوا میں جانا چاہتی ہوں، مگر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جگ کو دیکھ کر انہوں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ آپ پانی پینے اٹھی تھی نا، پی لیا پانی؟ یہ سن کر ایک دم سے مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میں شرمندہ ہو کر واپس نیچے آ گئی۔ میرے ہاتھ سے جگ پکڑا، پانی کا گلاس لا کر مجھے پانی ڈال کر دیا، جس کو میں ایک ہی سانس میں پی گئی۔ کہنے لگی چلو بیٹا چل کر سو جاؤ، رات کے اس پہر اکیلے گھومنا اچھی عادت نہیں، کبھی کبھی بڑوں کی بات بھی ماننی چاہیے۔ ہم لوگوں کی زندگی آپ سے زیادہ گزر چکی ہے، ہم کچھ سوچ کر ہی بچوں کو منع کرتے ہیں۔ میں نے گردن ہاں میں ہلائی اور جا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر بہت بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ آج میرے دونوں بھائیوں نے شہر چلے جانا تھا، یہی سوچ کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں سب نے ناشتہ کیا۔ امی خالہ کے ساتھ مل کر آج دن کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام کروا رہی تھیں۔ ابو نے مجھے بتایا کہ بیٹا گاؤں کے چودھری صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ ملنے کے لیے آنے والے ہیں، اپنی امی کے ساتھ ان کی اچھی تکریم کرنا، بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں نے گھر بنانے سے پہلے جب گاؤں جا کر مقامی لیبر کی بات کی تو انہوں نے ہی مجھے بہترین مزدور ڈھونڈ کر دیے تھے اور پھر ہر جگہ پر مدد کی۔ میں نے ابو کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ابو پریشان نہ ہو، ہم خوب اچھے سے ان کی آؤ بھگت کریں گے، آپ کے چودھری صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کچن میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ کافی طرح طرح کی ڈشز بنائی جا رہی تھیں۔ میں کافی خوش ہو گئی۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا ہم تک ذیشان اور کاشان نے بھی شہر نکل جانا ہے، یوں کرو کہ انہیں بھی کہو اچھی سی ڈریسنگ کر کے تیار ہو جائیں، اور تم خود بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہن کر تیار ہو جانا۔ میں بھی چینج کرنے ہی جا رہی ہوں، پہلی بار ہم سے کوئی ملنے آ رہا ہے باقاعدہ، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بہت اچھے لگے۔ یہ سن کر میں بھائیوں کو امی کا پیغام دینے پہنچ گئی اور پھر خود بھی ایک بہت ہی پیارا سوٹ لے کر تیار ہونے چل دی۔ میں نے سفید رنگ کا سوٹ نکالا تھا اور اسی طرح کے سفید سلیپر۔ بچپن سے میری عادت تھی کہ سفید رنگ کے طرح طرح کے لباس ہر وقت میری وارڈروب میں موجود ہوتے تھے، ساتھ ہی مجھے میچنگ کرنے کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ابو بھی چینج کر کے آ چکے تھے، امی بھی آ گئی تھیں۔ بھائی کہنے لگے کہ ارے واہ، اتنے روز بعد ہم پانچوں اچھی طرح سے تیار ہوئے ہیں، تو چلو مل کر شاندار سی سیلفی بناتے ہیں۔ نئے گھر میں پہلی سیلفی، ہماری پوری فیملی کی یادگار تصویر۔ یہ بات سن کر ہم سب ہنسنے لگے اور خوشی خوشی تصویریں بنوانے لگے۔ سب کی تصاویر اچھی آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں چودھری صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ آ گئے، مگر ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا تھا۔ شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظر بطور خاص مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ چودھری صاحب کی بیوی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے اس سے کچھ پوچھا ہو، اور اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے یہ دیکھ کر اس کو اپنا وہم سمجھا اور اپنا سارا دھیان کھانے پر لگا دیا۔ مجھے ان کی بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ اپنے بڑے بھائی کے لیے میں نے
برابر میں بیٹھے ہوئے بھائی کے کان میں کہا، بھائی دیکھیں تو صحیح، آپ کو چودھری صاحب کی بیٹی کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر بھائی نے مجھے آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔ میں نے شرارت سے گردن ہلا کر چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی نے ہم دونوں کی طرف دیکھا تو ایک دم سے کھانا کھاتے ہوئے اس کو کھانسی لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے کھانسنا شروع کیا، ایک دم سے چودھری صاحب کی بیٹی نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بھائی نے ایک دم سے گلاس پکڑا اور پھر گھبرا کر ہم دونوں کی طرف دیکھا تو ہم نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ امی ہم دونوں کی شرارت دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں گھورا اور کہا، بچوں، بڑے بھائی کو پریشان مت کرو، کھانے پر دھیان دو۔ کھانا کھانے کے بعد بھائی ان دونوں کو لے کر چھت پر چلے گئے۔ میں چائے بنوا کر خالہ کے ساتھ چائے اوپر لے گئی۔ چاروں بڑے بزرگ ہال میں بیٹھے تھے اور ہم لوگ اوپر۔ باتوں ہی باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں بہن بھائی بھی شہر سے تعلیم مکمل کر کے حال ہی میں گاؤں واپس آئے ہیں۔ چودھری صاحب کے بیٹے کا نام حمزہ تھا اور بیٹی کا نام نمرا۔ دونوں کی کافی اچھی نیچر تھی۔ بڑے بھائی نے ان کو میری ورک شاپ دکھائی، بتایا کہ ہماری چھوٹی بہن کو آرٹ سے کافی لگاؤ ہے۔ وہ ساری تصاویر دیکھتے ہوئے اسی سفید محل کی پینٹنگ پر آ کر رک گئے۔ حمزہ نے ایک دم سے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ پینٹنگ خیالی بنائی ہے یا اس کو وزٹ کر کے بنائی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ جب ہم یہاں آئے تو اس جگہ گھومنے گئے تھے، کافی چیزیں میں نے اصل میں پینٹ کی ہیں اور کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے پینٹ کیا ہے۔ وہ دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے موقع کی مناسبت سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں اس محل کے بارے میں کون سی کہانی ہے جو زیادہ قریب تر ہے؟ اس نے کچھ سوچا اور کہا کہ جو کہانیاں مشہور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی راجا یا نواب کی ملکیت میں تھا یہ، جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس کو مار ڈالا اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ جب یہ محل انگریزوں کے قبضے میں تھا تو یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ حالانکہ وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر پھر بھی جو بھی افسر آتا وہ زیادہ دن یہاں ٹک نہیں سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجا اور رانی کی روحیں ان کو ٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ کوئی کچھ کہانی سناتا ہے، کوئی کچھ کہانی۔ پھر کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں وہ دو میاں بیوی کہیں سے آ کر رہنے لگے۔ اس وقت اس محل کی حالت کافی اچھی تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ ضد کر کے یہیں رہنے لگے کیونکہ یہ سرکاری ملکیت تھا، مگر خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، تو ان کے یہاں رہنے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر یہ ہوا کہ شہر سے کچھ سادھو اور عامل وغیرہ آئے۔ انہوں نے آ کر گاؤں والوں کو کہا کہ یہ جوڑا آسیب ہے، روپ بدل کر یہاں رہ رہا ہے۔ وہ انسان بانسری بجانے کا بہت شوقین اور ماہر تھا۔ اکثر اس کو یہ بانسری سن کر بچے اور بڑے مدہوش ہو جاتے تھے، اس لیے ان لوگوں کی باتوں پر جلد ہی گاؤں والوں نے یقین کر لیا۔ کچھ کی نظر میں یہ پرانا سانپوں کا جوڑا تھا اور اسی لیے وہ انسان بانسری بجاتا تھا تو دوسرے بے خود ہو جاتے تھے۔ خیر ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ اس انسان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اس نے مقابلہ کیا تو ان سادھوؤں نے اس کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ گاؤں والوں کو اس نے مدد کے لیے پکارا تو کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ کسی بھی طرح ان سادھوؤں اور عاملوں کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید اس سے کوئی راز اگلوانا چاہتے تھے۔ پھر وہ شخص ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر بہت صدمے میں چلی گئی، مگر اس کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جب اس کو پکڑ کر لے کر جایا جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نکل کر آ گئے، جنہوں نے سادھوؤں اور عاملوں پر بری طرح سے حملہ کیا۔ پھر ساتھ ہی اس عورت کو چھڑوا کر لے گئے۔ تب سے یہی مشہور ہے کہ وہ جوڑا سانپوں کا جوڑا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی بڑی دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ حمزہ مزید کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں جو بزرگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، تقریباً 50 سال پرانا ہے۔ جو اس وقت بچے تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، جو جوان تھے ان میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی حیات ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، گاؤں والوں کو کبھی کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اگر یہ بات حقیقت ہے تو واقعی اس جوڑے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میرا دل شدید افسردہ ہو گیا۔ بہت سے تانے بانے مل چکے تھے، چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر مہمان چلے گئے، بھائی بھی کافی لیٹ ہو رہے تھے اس لیے وہ بھی شہر کو نکل گئے۔ خالہ دوبارہ بانوں کو لے کر نہیں آئی۔ اب میں نے کلے آرٹ سے اس محل کا اسٹرکچر تیار کرنا شروع کیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں پورا بنا پاؤں گی، مگر میرے اندر مسلسل کوئی مجھے کہہ رہا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت کے بعد میں نے قریب اس محل کے جیسا ہی چھوٹا سا محل بنا ہی لیا۔ میں اندرونی حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اسی لیے میرا فوکس صرف اور صرف تالاب، کچھ بالکنی اور وہ حصہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ صرف وہی میں نے اچھے سے بنایا تھا۔
اس میں مجھے تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ ایک روز میں اس کو فائنل ٹچ دے رہی تھی کہ ایک دم سے خالہ ہاتھ میں فون لے کر مجھے دینے آ گئی۔ امی کے موبائل پر شاید بھائی کی کال تھی۔ میں بھائی سے بات کرنے لگی تو وہ حیرت کے ساتھ یہ سفید محل دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ خالہ وہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ان سے مجھے کوئی تفصیل معلوم ہو جائے۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ بھائی آج میں نے سفید محل کا ایک چھوٹا سا ماڈل تیار کیا ہے، آپ کو بھی تصاویر بھیجوں گی، بتائیے گا کیسا بنا ہے۔ میں نے کال بند کر کے فون خالہ کو پکڑایا۔ وہ چپ کر کے حیرت سے کھڑی ابھی بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا خالہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عاشی بیٹا یہ آپ نے خود بنایا ہے۔ میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی جی خالہ، کیوں کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی نہیں بیٹا بہت اچھا بنا ہے، ایسا ہی تو تھا یہ سفید محل۔ ان کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ وہ واپس جانے لگیں تو میں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ خالہ پلیز اس کو بتائیں اگر آپ کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہے۔ میں نے خالہ کو وہاں موجود کرسی پر بٹھا لیا۔ وہ بتانا شروع ہوئیں۔ کہنے لگی کہ میں تو اس وقت 6 یا 7 سال کی تھی جب اس محل میں ایک جوڑا آ کر رہنا شروع ہوا۔ عورت بہت حسین تھی، بہت پیار کرنے والی تھی، گاؤں میں سبھی اس سے متاثر تھے اور یوں ہی اس کا شوہر بھی بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ ان کی باتوں میں کھو جاتے تھے۔ ہم بچے اکثر ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو اس کا شوہر ایسی پیاری بانسری بجاتا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ رک رک کر سنتے تھے۔ ایک دن کہیں سے کافی سارے لوگ جمع ہو کر آئے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ سانپوں کا جوڑا ہے اور یہ عورت تمہارے بچوں کو کسی روز جادو سے اپنے ساتھ کہیں لے جائے گی۔ ان دونوں کے پاس خطرناک جادوئی طاقتیں ہیں، صرف اور صرف تمہارا اعتماد جیت کر تمہارے بچوں کو لے جانے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ بہرحال اس جوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور شوہر مارا گیا اور بیوی کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو سانپ چھڑوا کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ محل ویران پڑا رہا۔ گاؤں کے لوگ وہاں جانے سے ڈرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ پورے چاند کی راتوں میں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 لوگ پھرتے ہیں۔ شہر سے بھی کچھ لوگ یہاں تحقیق کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہوئے، کیونکہ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اس محل میں کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ دفن ہے، تو جو بھی یہاں آ کر کھدائی کرنے کی کوشش کرتا ناکام ہو جاتا اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو کر بھاگ جاتا۔ کبھی کبھار یہاں سے اسی بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی۔ میں نے ایک تصویر سے پردہ اٹھا کر خالہ کے سامنے کر دیا۔ پوچھنے لگی کہ یہ تصویر غور سے دیکھ کر بتائیں کیا یہی دونوں یہاں رہتے تھے؟ خالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے قریب سے اس تصویر کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا یہی دونوں تھے، بالکل یہی دونوں تھے، تم کہو گی تو میں اپنی ماں کو بھی لے کر آؤں گی، ویسے تو وہ کافی بوڑھی ہو گئی ہیں مگر نظر انہیں بالکل ٹھیک ہے آتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کریے گا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے چلی گئی۔ میں اس تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس تصویر میں نظر آنے والی عورت کوئی اور نہیں، میری بوا تھی، جنہوں نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ ہم نے ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 20 سال میں کبھی بوڑھی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سفید لباس پہن کر ہم سب کے بیچ میں ہی موجود رہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں آئی، مگر میں جانتی ہوں وہ ہمارے بیچ میں ہی موجود ہے۔ میں نے جھک کر اس تصویر کے ماتھے پر پیار کر لیا۔ میں نے امی ابو کو وہاں بلایا، تصویر کو ان کے سامنے رکھ کر پوچھا، ابو میں ساری حقیقت جان چکی ہوں، اب صرف آپ کی زبان سے سننا باقی رہ گیا ہے۔ ابو اور امی تو کافی دیر خاموش رہے، پھر بولنا شروع ہو گئے۔ ابو نے بتایا کہ بوا کو زخمی حالت میں ان کے والد اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے بیٹی بنا کر ان کو اپنے پاس رکھا۔ وہ ہر وقت چپ رہتی، اداس رہتی۔ ہمارے لیے وہ بہنوں کی طرح تھی، مگر مسئلہ یہی تھا کہ اس کی عمر ایک جگہ پر رکی ہوئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، ہر طرف سے اس کے رشتے آتے تھے۔ تمہارے دادا نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی کر لے مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب میری نوکری شہر میں لگ گئی اور تمہارے دادا بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اس کو میرے پاس بھیج دیا۔ تمہاری ماں اپنی شادی کے وقت سے یہ حقیقت جانتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جن زادی ہے یا پھر سانپ ہے جو انسانی روپ دھار کر برسوں ہمارے ساتھ رہی۔ ہمارے لیے وہ ایک بہن سے بڑھ کر ہے۔ بچپن میں جب تم حد سے زیادہ بیمار ہو گئی تھی تو تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو تمہیں بچانے والی بھی وہی ہے۔ میرے پاس یہ جو مال و دولت ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا دیا گیا خزانہ ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے میں بہت سارا کام کروں، اسی کی فرمائش پر میں نے یہاں گھر بنایا ہے۔
مگر گاؤں میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو اس کی شکل سے پہچان لیں گے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جو بھی تھیں بہت مظلوم تھیں، ان کے اندر ممتا کی تڑپ تھی، اور وہ وفا کی دیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ آج بھی وفا نبھا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ رات کو کمرے میں روشنی کرنے کے لیے کون آتا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ جب میں سو جاتی ہوں تو ممتا سے مجبور ہو کر وہ ہر روز میرے پاس ہوتی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جب خالہ سو رہی ہوتی ہیں تو اکثر خالہ کی جگہ میرے سامنے آنے والی میری جن زاد ماں ہوتی ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، مگر میں یہ راز ہمیشہ اپنے سینے میں رکھوں گی۔ میرے ماں باپ کون تھے، ان کا اس جن زادی سے کیا تعلق تھا، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اس گاؤں میں گھر بنوانے کا کیا مقصد ہے، ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب صرف آنے والا وقت دے سکتا ہے۔ میں منتظر رہوں گی کہ کب پوری حقیقت مجھے بتائی جائے گی۔ معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی، اس کھنڈر پر تو سفید لباس والے دو وجود رقص کر رہے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ امی ابو خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔